شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں اقصا آپ نے پوچھا تھا جزیرۃ الخضرہ، ہے نا؟ تو اس میں یہ جو دکھ رہا ہے جبرالٹر کے بغل میں الگے سیریاس کر کے نام ہے، تو یہ انگلش میں اس کا نام ہے، یہی جگہ ہے جزیرۃ الخضرہ اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل جبرالٹر کے بغل میں، ٹھیک، جبل الطارق جو ہے اس کے بغل میں۔ تو جبل الطارق کے سامنے ساؤتھ میں سیوٹا ہے، سوتا جس کو بولتے ہیں، اور اس کے ویسٹ میں جزیرۃ الخضرہ ہے، اور ادھر جو ہے سیوٹا کے ویسٹ میں تینگیر ہے، ٹھیک؟ اور ایک چیز اور جو پچھلی کلاس میں شاید میں نے مس کر دی تھی، غلط بتا دی تھی، اور بعد میں آپ ہی کی کلاس میں ناظرین نے ہم کو توجہ دلائی اس پر، اس کو بھی آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے۔ میں نے بتایا تھا کہ عبد الرحمن الداخل نے جب حکومت قائم کی تھی تو ابتدائی دور میں اس نے عباسی خلیفہ کا نام خطبے میں شامل رکھا تھا، اسی کی پاور اور اسی کی اتھارٹی کیا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا تھا، لیکن جب بار بار بغاوت کر رہے تھے عباسی لوگ تو اس نے عباسی خلیفہ کا نام ہٹا دیا تھا خطبے سے اور اپنی حکومت قائم کی تھی، آزاد حکومت، اور میں نے اس کی ڈیٹ جو بتائی تھی، وہ ڈیٹ جو ہم نے بتائی تھی غالباً 772 یا 73 بتائی تھی، وہ غلط، وہ مسٹیک ہو گئی تھی، وہ تھی 757، 757، ٹھیک، میں نے اس کو کریکٹ کر دیا ہے، 757، ٹھیک۔ تو اس کو آپ لوگ اپنے اس میں کریکٹ کر لیجئے گا کہ 756 میں کیا ہے اس نے حکومت قائم کی ہے، 755 میں وہ پہنچا ہے، 755 میں اسپین پہنچا، 756 میں عید الفطر کے دن اس نے کیا ہے حکومت قائم کی، اور 757 میں کیا ہے اس نے عباسی خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹا دیا، یعنی عباسی خلیفہ کی جو اتھارٹی تھی اس کو اس نے کیا ہے ڈینائی کر دیا اور ریموو کر دیا۔ جی اختر بتائیں۔ اس کو عباسی خلیفہ کا خطبے سے نام ہٹانے کے پیچھے کوئی انسیڈنٹ تھا، کوئی وجہ تھی، یا پھر جی بس چھوٹی؟ میں نے بتایا نا کہ بار بار کیا ہے عباسی جو لوگ تھے وہ بغاوت کر رہے تھے اس کے خلاف، جو عباسیوں کے فالوورز تھے، جو عباسی اتھارٹی کو ماننے والے تھے، اس لیے کہ وہ عباسی خلیفہ سے بچ کے بھاگ کے آیا تھا، اور جیسے ہی اموی حکومت گری تھی تو جو عبد الرحمن الفہری تھا وہ جو ہے عباسیوں کا ماتحت ہو گیا تھا، اسی وجہ سے جب عبد الرحمن الداخل اسپین میں آیا تو وہ پہلے کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے اپنے فیور میں کر لیا جائے، لیکن جب دیکھا فیور میں نہیں ہو رہا تو پھر کیا جنگ کی تھی اس نے، اور اس کے ماننے والے عبد الرحمن الفہری جو تھا اس کا تو بعد میں جو ہے قتل ہو گیا تھا، مارا گیا تھا، لیکن اس کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ اس عبد الرحمن الداخل کو کیا ہے صحیح سے نظم و ضبط کیا ہے چلانے نہیں دے رہے تھے، حکومت کو نہیں چلانے دے رہے تھے، بار بار بغاوت ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس نے مجبوراً عباسی خلیفہ کا نام بھی کیا ہے ہٹا دیا اور اپنی آزاد انڈیپینڈنٹ حکومت بنا دی اس کو، ٹھیک ہے جی۔ میری وجہ سے اگر کلاس ڈیلے ہو رہی تو اس کے لیے معذرت، لیکن ضروری ہے تھوڑا یہ اس میں نا یہ عبد الرحمن نام کے نا 3 4 ہیں، ایک تو عبد الرحمن الداخل ہے اس کا کلیئر ہے، لیکن اس کے علاوہ عبد الرحمن غافقی، عبد الرحمن فہری، اور ایک اور کوئی نام بھی یاد نہیں آ رہا، ان تینوں میں نا تھوڑا مکس ہو جا رہا ہے یہ پورا آپس میں کہ کون کیا ہے۔ پچھلے کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو سمجھایا بھی تھا، میں نے خاص کر کے بتایا تھا کہ 4 عبد الرحمن ہیں، ایک عبد الرحمن ثقفی،
ایک ہے عبد الرحمن غافقی، ایک ہے عبد الرحمن فہری، اور پھر ایک عبد الرحمن الداخل. یہ 4 عبد الرحمن ہیں جو ایگزام میں آتا بھی ہے اور لوگ کنفیوز ہو بھی جاتے ہیں. اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، 1 منٹ. تو دیکھیے سب سے پہلے جو آئیں گے وہ ہے حر ابن عبد الرحمن ثقفی. ٹھیک، حر ابن عبد الرحمن ثقفی. تو الف با تا سا میں جو پہلے کون سا آتا ہے؟ سا آتا ہے، تو آپ اس سے یاد کر لیجئے. ثقفی سب سے پہلے ہیں، سا سے جو ہیں. پھر ہے غافقی، عبد الرحمن ابن عبداللہ غافقی، جو غین سے ہیں. اس کے بعد جو ہے فہری ہیں. ٹھیک، یہ تو آپ سمجھ لیے کرونالوجی آپ یاد کر سکتی ہیں. سا غین فا، لائن سے آتا ہے نا، سب سے پہلے سا آتا ہے، پھر غین آتا ہے، پھر لاسٹ میں فا آتا ہے. پھر دال والا جو ہے وہ ایک سمجھ لیجیے بیچ میں آخر میں آ گیا ہے، جس کو شروع میں آنا چاہیے تھا دال کو. تو دال والا سب سے لاسٹ میں ہے، سا والا سب سے پہلے ہے، غین والا سیکنڈ نمبر پہ ہے، تھرڈ نمبر پہ فا والا ہے. تو یہ بھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ عبد الرحمن الداخل جب اسپین میں داخل ہوا تھا تو اس کی جنگ کس سے ہوئی تھی؟ وہاں پہ 4 نام دے دیتے ہیں، عبد الرحمن الفہری، ثقفی اور غافقی. تو اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ فا والا جو ہے اسی کی مدبھیڑ، اسی کی جنگ کس سے ہوئی تھی؟ دال والے سے ہوئی تھی. جی، یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے بتایا نسخہ، کہ دال گلنے میں جو ہے دیر لگی، اس وجہ سے وہ لاسٹ میں آیا. چلیے بہت اچھا آپ نے جو ہے لوگوں کے لیے بتا دیا. تو اب میرے خیال سے یاد ہو جائے گا، اب نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی، شکریہ. ٹھیک. تو یہاں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا کہ عبد الرحمن الداخل اس نے جو ہے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سلیمان کو کیا ہے اپنا جانشین بنایا تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ سلیمان کیا ہے اتنا لائق نہیں ہے، صلاحیت مند نہیں ہے، ایبلٹیز کے اندر نہیں ہے حکومت کو چلانے کی، تو اس نے سلیمان کو ہٹا کے ہشام کو کیا ہے جو کہ اس کا تیسرا بیٹا تھا اس کو اپنا سکسیسر بنایا. اور جب اس کا انتقال ہوا 788 میں، تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام یہ جو ہے حکمراں بنا. ہشام فرسٹ ابن عبد الرحمن الداخل. اس نے تقریباً 8 سال حکومت کی، 788 سے 796، 8 سال اس نے حکومت کی. اور یہ عبد الرحمن فرسٹ کا کیا ہے تیسرے نمبر کا بیٹا تھا. اس کی جو والدہ تھی وہ تھی حلل، الحلل. یہ ایک باندی تھی، سرونٹ تھی. جس وقت عبد الرحمن الداخل کا انتقال ہوا تو ہشام جو تھا وہ میریڈا میں تھا. میریڈا جس کو اردو میں ماردہ بولتے ہیں، تو یہ ماردہ میں گورنر تھا. اور اس کا بھائی عبداللہ ابن عبد الرحمن وہ قرطبہ میں تھا اس وقت. اس نے کیا ہے کیپٹل پر قبضہ کر لیا، یعنی عبداللہ نے کیا ہے حکومت پر قبضہ کر لیا. لیکن جب ہشام وہاں پر آیا کیپٹل، اس نے جنگ کی، جنگ کر کے اس نے کیا ہے اپنے بھائی کو شکست دی، عبداللہ کو شکست دے کے اس نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی. اور بعد میں کیا ہے اس کے بھائی نے معافی مانگی تو اس کو معاف کر کے اپنا سپروائزر بنا لیا، ہے نا، سپروائزری میں یا کہہ لیے سیکریٹری میں اس کو رکھ لیا. ہشام اس کی پیدائش 4 شوال 757 757 میں ہوئی تھی. اور یہ وہی سال ہے جس سال عباسی خلیفہ کا نام خطبے سے ہٹایا گیا تھا. اس کی والدہ کا نام الحلل ہے، اور اس کا ٹائٹل یعنی والدہ کا ٹائٹل ام ولد. ام ولد کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو نہیں معلوم؟ میں نے شاید بتایا تھا ایک مرتبہ ڈیٹیل سے. چلیے، تو ام ولد جو ہے یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اور اس باندی کو کہتے ہیں جس سے جو ہے
اس کا آقا یا اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ رہے اور اس سے کیا ہے کوئی اولاد ہو جائے، کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ ام ولد کہلاتی ہے، ٹھیک؟ یعنی ایسی اسپینش لیڈی نہیں، اسپینش لیڈی وہ الگ، آپ کہیں اور جا رہے ہیں۔ ام ولد کہتے ہیں اس باندی کو، چاہے وہ اسپینش ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ فارسی ہو، اگر وہ مسلمان مالک ہے، اور اس سے کیا ہے، یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جو باندی اور غلام والا سسٹم تھا، تو اس میں باندیوں کے ساتھ کیا ہے ریلیشن بنانا وہ اسلام میں جائز ہے، وہ پہلے سے بھی جائز تھا، ہر مذہب میں کیا ہے وہ چیز جائز تھی۔ تو اس سے اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے باندی اس وقت ام ولد کہلاتی ہے۔ اب جو ہے وہ باندی ایک طریقے سے آزاد ہو جاتی ہے، لیکن وہ کمپلیٹ آزاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ آدھی آزاد ہوتی ہے، یعنی اب جو ہے مالک اس کو بیچ نہیں سکتا، اب وہ جو ہے اس کا اختیار ختم ہو گیا بیچنے کا۔ جب مالک مرے گا، مالک کے مرتے ہی وہ باندی کیا ہے آزاد ہو جائے گی، مالک کے بیٹوں یا اس کے خاندان میں وراثت میں اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ام ولد کہلاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ لوگ ذہن میں رکھیے، جو بہت اعتراض ہوتا ہے اسلام پر، خاص طور سے کچھ چیزوں کو لے کے، ایک شادی ہے، شادی کے علاوہ باندی کا سسٹم، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کیا ہے باندی کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اسلام جو ہے عیاشی کا مذہب ہے، نعوذ باللہ، اور یہ جو ہے پروموٹ کرتا ہے عیاشی کو اور اس طرح کی چیزوں کو۔ تو آپ لوگ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا غلامی کا جو سسٹم تھا، جو ٹریڈیشن تھا، کیا اسلام نے آ کے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، شروع کروایا ہے، یا یہ کہ وہ پہلے سے چلا رہا تھا؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا مذہب یا کوئی بھی ایسی قوم نہیں تھی جس کے یہاں غلام اور باندی کا سسٹم نہ رہا ہو۔ آپ بنو اسرائیل میں چلے جائیے، فرعون کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا یہ۔ آپ جو ہے ہندوستان آ جائیے، ہندوستان میں بھی یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس میں چاہے اس کا نام کیا ہے باندی نہ دیتے ہوں، اس کا نام گوپی ہوتا تھا، گوپیاں ہوتی تھیں ان کی، اور گوپیاں کیا ہے لاتعداد ہوتی تھی، کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ فطرت شناس مذہب ہے، تو وہ جو ہے انسان کے نیچر کو، فطرت کو دیکھ کے کیا ہے وہ کوئی حکم جو ہے لگاتا ہے۔ تو اسلام کو پتہ تھا کہ انسان کے اندر مطلب یہ فطرت ہے، اس کو اگر ڈائریکٹ منع کر دیں گے تو کیا ہے ہو سکتا ہے باغی ہو جائے۔ جیسے شراب میں آپ نے دیکھی، اسلام نے شروع میں کیا ہے جب شراب کی حرمت نازل ہونا تھی تو فوراً ڈائریکٹ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو، پہلے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر کہا کہ یہ جو ہے اس شراب پی کے مسجد مت آؤ، دھیمے دھیمے لوگوں کو ذہن میں کیا ہے برائی بٹھائی، پھر اس کے بعد جب لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ ہاں شراب اچھی چیز نہیں ہے، تب کہا کہ شراب کیا ہے حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب، پورے قرآن کی آیت ہے، تو تب جا کے حرام کہا۔ اب کیا ہے لوگوں کو چھوڑنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہ جو باندی کا سسٹم تھا، یہ سسٹم پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، اور صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ روم ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ چائنا ہو، کوئی بھی ریجن ایسا نہیں تھا جہاں پر یہ باندی غلام کا سسٹم نہ رہا ہو۔ اسلام نے آ کے اس کو کیا کیا ہے، ایک سسٹمیٹک بنایا ہے، اس کا کیا ہے ایک نظام بنایا ہے، اور اس کو کسی طریقے سے ختم کرنے اور کم کرنے کا سسٹم دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے کیا ہے بہت سی سزاؤں میں کیا ہے غلام اور باندی آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم نے کیا ہے روزہ توڑ دیا تو تم کیا ہے غلام آزاد کرو، تم نے کیا ہے کوئی جرم کر دیا ہے اس میں کیا ہے غلام آزاد کرو، باندی غلام آزاد کرو، اس طریقے کا حکم دیا ہے۔ اس سے کیا ہے مطلب سمجھ میں آیا کہ اسلام نے غلامیت کو کیا ہے پروموٹ نہیں کیا، بلکہ اس کو ڈینائی کیا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے آنے کے بعد ہی جو ہے دنیا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ غلامیت آج سے دنیا میں ختم۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں غلامیت کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ ایگزسٹ کرتی رہی، اور کسی نے ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اسلام کے آنے کے بعد ہی یہ چیز ختم ہوئی۔ تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اسلام پہ کہ اسلام نے کیا ہے غلامیت کو رواج دیا، پروموٹ کیا، یا اس کے یہاں ایسا سسٹم ہے، تو ان کو بالکل تاریخ کا پتہ نہیں ہے، جاہل ہیں، یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دشمنی ہے اسلام کو لے کے، تو اس طرح کا وہ الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ چیز میں نے سوچا
ابھی ذہن میں آ گئی، آپ لوگوں کے سامنے اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں، اس لیے کہ آپ لوگ کو بھی یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہوں گی۔ ایک چیز اور اسی میں، اسلام نے جو ہے بالکل جو ہے غلامی کے سسٹم کو ختم مطلب نہیں کیا، اس لیے کہ وہ فطرت کے مطلب وہ جاتا کہ انسانوں کے فطرت میں تھا اس وقت، تو اس نے بالکل ختم نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ غلامی جو ہے بالکل ختم، بلکہ اس کو دھیمے دھیمے کم کرنے کی طرف کچھ رولز بنائے۔ تو اب رولز کیا ہے؟ یہی کہ اگر کوئی باندی اپنے مالک کے ساتھ رہتی ہے، اس سے بچہ ہو گیا، تو کیا ہے، باندی اب آزاد ہے، اب مالک کا کوئی اختیار نہیں، مالک چاہ کے بھی اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح غلاموں کو پہلے کیا ہے، کوئی حقوق نہیں حاصل تھے، کوئی رائٹس نہیں حاصل تھے، غلاموں کو بالکل بیلوں کی طرح، جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے کیا کیا، غلاموں کے حقوق طے کیے، کوئی بھی غلام یا باندی، اس کے کیا حقوق ہوں گے مالک کے اوپر، مالک جو ہے اس کو کتنا یوز کر سکتا ہے، کتنا اس سے کام لے سکتا ہے، اس کو کھانا پینا کیسا دینا ہوگا، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو کیا غلام اس کے خلاف جا سکتا ہے، کیا غلام جو ہے خود جو ہے کما کے کھا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام نے آ کے ایک طرح کے نظام دیا، جو کہ اس سے پہلے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں غلامی کے سسٹم میں اس طرح کا کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے غلامیت ایک بھدا داغ تھی۔ کوئی انسان کیا ہے، اگر غلام ہوتا تھا تو سمجھ لیے وہ ایک طرح سے اس کے لیے عذاب ہوتا تھا کہ وہ دنیا میں کیسے پیدا ہو گیا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا ہے، نظام دیا، اصول دیے، قواعد دیے، جس کی وجہ سے جو غلامی کی زندگی تھی، اس غلامی کی زندگی میں بھی کیا ہے کافی سدھار آیا، غلاموں کو بھی کیا ہے انسان سمجھا گیا، ان کے رائٹس دیے گئے، ان کے حقوق دیے گئے، اور ان کو جو ہے آزاد ہونے کے طریقے بتائے گئے کہ آپ کو کیسے آزادی مل سکتی ہے۔ آپ جو ہے مالک سے معاہدہ کر لیجئے، مالک کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہم کو جو ہے 10,000 روپے کما کے دے دو گے تو تم آزاد ہو۔ پہلے یہ سب سسٹم تھا ہی نہیں، غلام کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اگر وہ غلام بن گیا تو بن گیا، وہ کچھ بھی کر لے وہ آزاد نہیں ہو سکتا، وہ کتنا پیسہ دے دے، وہ کمائے گا تو بھی مالک کا ہے، وہ دے نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اسلام نے کیا کیا کہ نہیں، غلام کے بھی رائٹس ہیں، اگر وہ کماتا ہے اور معاہدہ کر لیتا ہے تو پھر جو بھی کمائی ہوگی وہ اس کی ہوگی، اور وہ مالک کو جب دے گا اور جتنے پہ معاہدہ ہوا ہے اتنا دے دیا تو آزاد ہو جائے گا۔ اس غلام کو کیا مکاتب بولتے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مرد ہوتا ہے، جو میل غلام ہوتا ہے، اور اگر اس نے معاہدہ کر لیا اپنے مالک سے کہ ہم جو ہے آپ کو مان لیجیے 1,00,000 روپے کما کے دیں گے، آپ ہم کو آزاد کر دیے گا، مالک نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے ہم کو کما کے دے دیا تو تم آزاد ہو، تو اب یہ مکاتب ہو جائے گا، ہے نا۔ اب وہ جو مالک اس کو بیچ نہیں سکتا، اگر اس نے پے کر دیا اتنے مدت میں، 1 سال میں یا جتنے میں، تو کیا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، مالک کا اختیار ختم۔ اور ولد جو ہے اس کا یہ ہے کہ اگر اسے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے وہ ولد ہو جائے گی، ولد سے پہلے وہ باندھی ہوگی، لیکن جب بچہ ہو جائے گا تب اس کا نام کیا ہوتا ہے، اس کو ولد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بچے کی ماں ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیا ہے اس کو آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں ناظرین؟ جی جی، نکاح جو باندھی ہوتی تھی ان سے نکاح کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا، بغیر نکاح کے بھی کیا ہے ان سے تعلقات جائز ہوتے ہیں اور ان کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے، یہ صرف لیڈیز غلام کے ساتھ ہے، یعنی اگر لیڈیز غلام ہے، اس کا مالک چاہے تو اس کے ساتھ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ رہ سکتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن مان لیجیے اگر کوئی عورت ہے، اس کے پاس کوئی غلام ہے اس کی ملکیت میں، اور وہ چاہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے ریلیشن بنا کے رہیں، تو وہ نہیں رہ سکتی، اس کا اختیار نہیں ہے، صرف اس وقت ہے جب باندی کیا ہو، غلام ہو ایک طریقے سے، اور مالک کیا ہو، آزاد ہو، تب یہ چیز ہے۔ خیر میرے خیال سے اب کلیئر ہو گیا وہ چیزیں آپ لوگوں کو بہت سی۔ ہاں، تو ولد پہ بات آئی تھی، تو ہشام کی جو والدہ تھی ان کا نام حلل تھا، لیکن بعد میں کیا ہے ولد ان کا ٹائٹل پڑا، اور ولد یا جو حلل تھی یہ آئی کیسے تھی، یہ جو ہے عبد الرحمن الفہری جو ہے انہوں نے گفٹ دیا تھا
عبد الرحمن الداخل سے جب انہوں نے کوشش کی تھی مصالحت کرنے کی اور ٹریٹی کرنے کی، ان کو بہلانے پھسلانے کی، تو ان کو کیا ہے ایز اے گفٹ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہے عبد الرحمن الداخل سے ان کے یہاں اولاد ہوئی جس کا نام ہشام پڑا۔ بعد میں چل کے اس کا جو بھائی سلیمان تھا اس نے جو ہے عبداللہ کے ساتھ مل کے 789 اور 90 میں کیا بغاوت کی، لیکن کیا ہے بغاوت کامیاب نہیں ہوئی۔ بعد میں چل کے سلیمان کو اس کی حکومت، اس کی اتھارٹی ایکسیپٹ کرنی پڑی، اور سلیمان کو جو ہے معاف کرنے کے بعد ہشام نے بربر ٹرائب کی طرف بھیج دیا، وہیں جا کے وہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہشام کے دور میں بہت سی بغاوتیں ہوئی، پہلی بغاوت تو ان کے بھائی کی تھی، اس کے بعد جو یمنی اور مزری یہ جو قبیلے تھے ان دونوں کی آپسی چپقلیش، آپسی جو کانفلکٹ تھی وہ چلتی رہتی تھی۔ یمنیت کے لیڈر تھے سعید ابن حسین ابن یحییٰ انصاری۔ سعید ابن حسین ابن یحییٰ انصاری، انہوں نے 788 میں ترتوسا اور مطروح ابن سلیمان ابن یقظان، انہوں نے بارسلونا، ہوسکا اور ٹریگنا، سرغوسا، ان سب علاقوں میں کیا ہے ان دو لوگوں نے بغاوت کی تھی۔ تو سعید ابن حسین ابن یحییٰ انصاری نے ترتوسا میں کی تھی، اور مطروح بن سلیمان بن یقظان انہوں نے بارسلونا، ہوسکا اور ٹریگنا، سرغوسا جس کو سرخستہ بولتے ہیں، 788 میں ان دونوں جگہوں پر ان دونوں نے بغاوت کی تھی۔ اسی طرح بنو قیسی، یہ بھی کیا ہے اس دور میں ان کے خلاف آئے اور انہوں نے بغاوت کی 792 میں۔ 792 میں بنو قیسی نے بغاوت کی تھی ہشام کے اگینسٹ، لیکن ان کی بغاوت کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح 791 میں کرسچن کنگڈم 791 میں اس نے جو ہے یعنی ہشام نے کمپین چلائی، جتنے بھی باغی لوگ تھے ان کو کیا ہے روکنے اور ان کو فرمانبردار بنانے کے لیے، چنانچہ وہ جو کمپین تھی وہ کامیاب ہوئی۔ جتنے بھی باغی تھے، چاہے وہ بنو قیسی ہوں، چاہے سلیمان ابن یقظان ہو، چاہے وہ نعمان ابن سعید ابن حسین ابن یحییٰ انصاری ہوں، سب کیا ہے فرمانبردار بن گیا اور سب کیا ہے کنٹرول میں آ گئے۔ 792 میں اس نے ایک عیسائی حکومت تھی نیرابون، اس پر اٹیک کیا اور اس کو کیا ہے فتح کر لیا۔ اسی طرح اسی دوران جیرونا کر کے ایک سٹی تھی جو پیرنیز کا علاقہ تھا، اس کے پار تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپین کے پار تھی، اس پر بھی کیا ہے قبضہ ہوا۔ 791 سے 92 تک اس نے جو ہے علاوہ اور کسٹائل یعنی کشتالیہ، اردو میں قشتالیہ اس کا نام ہے، ان دونوں پر اٹیک کیا۔ 794 میں ترتوسا اس پر اٹیک کیا اور ڈیوک ولیم ان کو کیا ہے شکست دے کر ان سے معاہدہ کروایا اور ان سے جو ہے خراج لیا، ان سے جو ہے ٹیکس لیا ایک طریقے سے۔ اور اسی کے دور میں مسلمانوں نے آسٹوریاس ایک جگہ ہے اس پر اٹیک کیا، اور وہاں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو کنگ تھا برموڈو فرسٹ، اس کو کیا ہے فرمانبردار بنایا، اس سے معاہدہ کیا اور اس سے جو ہے ٹریبیوٹ اور خراج لیا۔ اور اسی طرح گلیشیا، وہاں کا جو بادشاہ تھا الفانسو سیکنڈ، اس پر بھی اٹیک کیا، اٹیک کر کے اس کو بھی مطیع اور فرمانبردار بنایا، اوبیڈینٹ بنایا، اور ان سے بھی کیا ہے ٹیکس وغیرہ لیا۔ اس کے دور میں کیا ہے مسلمانوں نے بہت سے علاقوں پر اٹیک کیا، بہت سے علاقوں کو فتح کیا، بہت سے کرسچن کنگڈم جو تھی ان کو جو ہے کنٹرول کیا، قابو میں کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام کثیر الغزو والجہاد پڑ گیا، یعنی اس کا ایک ٹائٹل پڑ گیا ہشام کا، کثیر الغزو والجہاد، یعنی بہت زیادہ جنگ اور جہاد کرنے والا۔ اس کے دور میں جو اہم کمانڈرز تھے جنہوں نے مختلف بغاوتوں کو کنٹرول کیا، ان میں اہم نام عمید الملک، معاویہ، ابو عثمان، عبد القادر بن ابان،
عبد الملک اور عبد الکریم، یہ اہم کمانڈرز تھے جنہوں نے اس کی جو کمپین تھی مختلف علاقوں کی طرف، ان سب علاقوں میں ایک طرح سے لیڈ کیا اور ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد جلیقیہ، جو گلیسیا لکھا ہوا ہے اس کو اردو میں جلیقیہ بولتے ہیں، کبھی کبھی اردو کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں، اس وجہ سے میں جہاں پہ اردو کا نام رہتا ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ جلیقیہ یہ جو علاقہ تھا اس نے بھی کیا ہے ان کے خلاف بغاوت کی، اور جلیقیہ کا سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ فرینکس اور اسپینش کرسچن۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہشام نے عبد الکریم ابن عبد الودود واحد ابن مغیث، یہ پورا ایک نام ہے، اوپر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نام آیا تھا عبد الکریم، تو یہ وہی شخص ہیں۔ تو عبد الکریم ابن عبد الواحد ابن مغیث، ان کو کیا ہے اپوائنٹ کیا، انہوں نے کامیابی کے ساتھ وہ بغاوت ختم کی۔ اس نے جو ہے وادی الکبیر جو ہے اس پر نیا برج بنوایا اور بہت زیادہ جو ہے اس پر پیسہ خرچ کیا، اس کو خوبصورت کروایا، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یوز نہیں کیا۔ میرے خیال سے اسی کے بارے میں ہے یا ملک شاہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں تھا کہ انہوں نے کیا ہے کوئی پل بنوایا تھا اور کسی نے یہ بات کہہ دی کہ یہ جو ہے پل بادشاہ اپنی آسانی کے لیے بنوا رہا ہے، پبلک کے کام کے لیے یا پبلک کے آسانی کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے کیا ہے قسم کھائی کہ میں اس کو کبھی یوز نہیں کروں گا۔ تو شاید یہی پل ہے یا یہ کہ ملک شاہ نے ایک پل بنوایا تھا وہ ہے، انہی دونوں میں سے کوئی ہوگا۔ ہشام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ تھا، بہت ہی مذہبی شخص تھا۔ امام مالک نے اس کے بارے میں کہا ہشام کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ہو جس کے اوپر خلافت سوٹ کرتی ہو، جس کے لائق ہو خلافت یا جو خلیفہ بن سکتا ہے مسلمانوں کے، وہ کون ہے؟ ہشام ہے۔ امام مالک جو ایک بڑے عالم ہیں، ایک بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے کیا ہے ہشام کے بارے میں بات کہی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے ایگزام میں آئے تو پوچھ لیں کس کے بارے میں امام مالک نے کہا ہے، یا کہ یہ لفظ کس نے کہا ہے ہشام کے بارے میں، کسی بھی طریقے سے گھما کے پوچھا جا سکتا ہے۔ جی جی، ریور والا ہی ہے، وادی الکبیر جس کو بولتے ہیں اردو میں۔ اس کے دور کے جو چیف جسٹس تھے یعنی ہشام کے دور کے، انہوں نے مالکی اسکول آف تھاٹ وہ جو ہے ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے جو پوری کنٹری تھی، جو پورا ملک تھا، وہ مالکی اسکول آف تھاٹ کے مطابق کیا ہے فیصلہ ہوتا تھا، وہاں پر جو عمل ہوتا تھا، جو مسئلے حل ہوتے تھے، تو اس پر جو اسکول آف تھاٹ ہوتا تھا وہ کون سا ہوتا تھا؟ مالکی اسکول آف تھاٹ۔ خیر، ہشام کے بعد اس کا بیٹا جو ہے حکم فرسٹ، وہ خلیفہ بنا، وہ سوری خلیفہ نہیں بلکہ وہ حکمراں بنا، ابھی تو یہ خلافت میں چینج ہی نہیں ہوا ہے۔ تو 796 میں حکم فرسٹ یہ حکمراں بنا، اور 822 تک یہ کیا ہے حکمراں رہا، تقریباً 25 یا 26 سال اس نے کیا حکومت کی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی نالائق ٹائپ کا تھا، یہ اس کو کھیل اور پینے سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی، یہ بہت زیادہ جو ہے عیاشی کرتا تھا، بہت زیادہ یہ شراب کا اور چیز وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا ایڈکٹ تھا۔ اس کے دور میں طلیطلہ میں 797 میں 797 میں 5000 لوگ کیا ہے اس کے سامنے نہیں، عبد الرحمن جو حکم کا بیٹا تھا اس کے سامنے 5000 لوگ قتل کیے گئے 797 میں، 797 میں، اور یہ دن جو ہے
دا ڈے آف ڈچ، ایک طریقے سے یوم الاحزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 797 میں جس دن 5000 لوگوں کا قتل ہوا تھا حکم کے بیٹے عبد الرحمن کے سامنے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی بعد میں چل کے مطلب ایک اور واقعہ ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ 805 میں ایک دن جو ہے یہ حکمراں کسی راستے سے گزر رہا تھا، تو اس کے اوپر کیا بام لنچنگ ہو گئی، ایک طریقے سے اٹیک کر دیا لوگوں نے آ کے، اس لیے کہ یہ کیا ہے تھوڑا سا نااہل تھا، نالائق تھا، اور شراب اور اس طرح کی چیزوں میں یہ ملوث رہتا تھا، تو لوگ اس سے خوش نہیں تھے، یہ ایک مرتبہ گزر رہا تھا تو اس کے اوپر لوگوں نے کیا ہے اٹیک کر دیا، اور اس وقت جو وہاں علماء وغیرہ تھے وہ لوگ کیا ہے کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے، کسی نے اس کو بچایا نہیں، اور ایک طریقے سے وہ لوگ خوش ہوئے، تو بعد میں چل کے کسی طریقے سے اس کے جو فوجی تھے، اس کے جو محافظ تھے، انہوں نے اس کو بچا لیا، لیکن جو لوگ اس میں ملوث تھے، جنہوں نے اٹیک کیا تھا اور جنہوں نے کیا ہے وہاں پہ اس کو بچایا نہیں، خوش ہوئے، اس کو کیا ہے سزا دی گئی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، بہت سے لوگوں کو کیا ہے سخت سزائیں دی گئی۔ اسی طرح اس کے دور میں یعنی حکم کے دور میں ایک اور ایک طریقے کی بغاوت ہوئی 814 میں، 814 میں، اور اس میں جو ہے بغاوت میں جو مین لیڈر تھے وہ تھے یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ ابن یحییٰ ایک بڑے عالم تھے یہ، اور یہ قرطبہ میں بغاوت ہوئی تھی۔ یحییٰ ابن یحییٰ ان کا تعلق مسمودہ ٹرائب سے تھا، اور امام مالک ابن انس کے جو ہے شاگرد رہ چکے تھے بغداد میں، یعنی بغداد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی امام مالک سے، پھر وہ جو ہے اسپین آ گئے تھے۔ اسپین میں انہوں نے کیا ہے جب یہ حکم جو ہے صحیح سے حکومت نہیں کر رہا تھا اور وہ عیاشی کر رہا تھا، تو اس کے خلاف کیا ہے بغاوت کی تھی 814 میں، 814 میں، اور یحییٰ ابن یحییٰ جو ہے انہی کو کہا جاتا ہے کہ یہی رسپانسبل ہیں، یا یہ کہ انہی کی وجہ سے اسپین میں مالکی اسکول آف تھاٹ کیا ہے یہ انٹروڈیوس ہوا، یعنی ہشام کے دور میں جو ابھی اوپر آیا تھا کہ مالکی اسکول آف تھاٹ ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو یہی یحییٰ ابن یحییٰ تھے، یہی آئے تھے، اور یہی کیا ایک طرح سے مالکی اسکول آف تھاٹ کو لے کے اسپین آئے۔ اس میں جو ہے کئی لوگ لیڈر تھے جو یہ بغاوت ہوئی تھی طليطلة میں، ٹولیڈو میں، اس میں ایک شخص تھے طالوت ابن عبد الجبار معرفی، اور ایک تھے یحییٰ ابن یحییٰ لیثی۔ حکم کو کیا ہے اس کے پیلس میں بند کر دیا گیا، اور ایک طریقے سے لوگوں نے گھیر لیا تھا مارنے کے لیے حکم کو، لیکن اس کے جو محافظ تھے محافظوں نے اس کو بچا لیا، اور جب وہ بحال ہو گیا، دیکھا جب حالات ٹھیک ہو گئے، تو اس نے جو لوگ بھی باغی تھے، جو لوگوں نے کوشش کی تھی، ان سب کو کیا قتل کروا دیا حکم نے۔ اسی طرح وہ لوگ ریزن یہی تھا کہ یہ جو ہے صحیح سے حکومت نہیں کرتا تھا اور عیاشی میں ملوث رہتا تھا، شراب نوشی، اور اسی طرح ڈانس، یہ وہ جو بھی اس طرح کا ان لوگوں کا جو عیاشی کا رہتا ہوگا سامان، اس میں وہ رہتا تھا، اور حکومت جب صحیح سے نہیں کرتا تو پھر وہاں پہ بغاوت ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو اسی میں کیا ہے بغاوتیں ہو رہی تھی، اور علماء لوگ جو اس کے خلاف تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کیا ہے یہ سب حرکتیں کرتا تھا۔ تو یہ جب بغاوت جس میں یحییٰ ابن یحییٰ لیثی اور طالوت ابن عبد الجبار معرفی یہ لوگ جس میں ملوث تھے، جب اس بغاوت کو ختم کیا گیا، تو وہ جو پورا گاؤں تھا جہاں سے یہ لوگ آتے تھے، جہاں سے ان کا تعلق تھا، یا جہاں پر بغاوت اٹھی تھی، وہ پورے گاؤں کو کیا ہے ایگزائل کر دیا گیا، اسپین سے باہر نکال دیا گیا، جو لوگ بڑے مجرم تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا، باقی ان کے گھر والوں کو گاؤں سے نکال دیا، اسپین سے نکال دیا، گاؤں کو کیا ہے تباہ کر دیا، جلا دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ دوبارہ یہاں آ کے آپ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ یہ لوگ تقریباً 8000 فیملی جو ہے یہ لوگ نکلے اسپین سے، تو یہ لوگ موروکو آ کے ان لوگوں نے پناہ لی،
مرکو میں فاز جو فیز ہے وہاں پہ آ کے ان لوگوں نے پناہ لی تھی اور وہاں پہ ان لوگوں نے قیام کیا. تو یہ جو ایک جتھا تھا، ایک گروپ تھا. دوسرا گروپ جو ہے وہ 15,000 15,000 لوگ تھے اس میں. وہ جو ہے ایگزینڈریا اسکندریہ جو مصر میں ہے وہاں پر گیا. وہاں پہ ان لوگوں نے ایک طریقے سے پناہ لی اور پناہ لینے کے بعد ان لوگوں نے وہاں پر مضبوطی حاصل کی اور وہاں پر کیا ہے 827 تک یہ لوگ کیا ہو گئے، کافی مضبوط ہو گئے. جب یہ لوگ مضبوط ہو گئے تو مامون رشید جو تھا اس کو لگا کہ یہ ہمارے خلاف خطرہ بن سکتے ہیں، یہ ہمارے خلاف ایک طرح سے باغی اور بغاوت کا شکل اختیار کر سکتے ہیں یہ لوگ. تو اس نے کیا ہے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، مامون نے اسکندریہ سے نکال دیا. تو جب یہ لوگ اسکندریہ سے نکالے گئے تو یہ لوگ کہاں گئے، کریٹ. کریٹ یہ میڈیٹرین سی میں ایک آئی لینڈ ہے. آپ لوگوں نے شاید اگر اس امیت والا پڑھا ہوگا جو پچھلا بیچ کی کلاس ہے اس میں دکھایا تھا میں نے، اور لاسٹ میں دکھا دوں گا انشاءاللہ پھر سے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. تو کریٹ یہ ایک آئی لینڈ تھا، یہاں پہ یہ لوگ گئے. یہاں پہ بازنطینی لوگ تھے، ان لوگوں نے بازنطینیوں سے جو ہے حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لی. لیکن بعد میں چل کے 961 میں جو ہے بازنطینیوں نے اور گریکس نے کیا ہے یہ آئی لینڈ دوبارہ فتح کر لیا اور مسلمانوں سے چھین لیا. تو یہ دور تھا حکم کا. پھر حکم کے بعد عبد الرحمن سیکنڈ یا عبد الرحمن اوسط یہ حکمراں بنا اور یہ جو ہے 822 سے 852 تک حکمراں رہا. اور اس کے دور میں جو ہے علوم و فنون میں کافی ترقی ہوئی. میوزک، ایسٹرونومی، ان سب چیزوں پر جو ہے اس نے کافی فوکس کیا، کافی زور دیا. اس لیے کہ یہ علماء اور علوم دونوں سے کیا ہے اس کو لگاؤ تھا، اس وجہ سے اس نے ان چیزوں میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ جو ہے عبد الرحمن سیکنڈ یا عبد الرحمن اوسط، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 4 لوگوں سے متاثر تھا. 4 لوگ کون ہیں؟ ایک تو اس کی وائف ہے، آپ 4 لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں. ایک وومن ہے، ایک غلام ہے، ایک تھیولوجین ہے، ایک سنگر ہے. تو وومن میں اس کی وائف سلطانہ تروبہ ہے، اور غلام میں نصر وہ غلام ہے. تھیولوجین میں یحییٰ ابن یحییٰ انصاری ہے، اور سنگر میں کیا ہے زریاب. تو یہ 4 لوگ ہیں جن سے کیا ہے بہت متاثر تھا، اور ان چاروں فیلڈ میں کیا ہے اس نے ایک طریقے سے ترقی کی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے انفلوئنس سے اس نے توجہ دی. تو وومن کون تھی؟ سلطانہ تروبہ. اور اس کے بارے میں آتا ہے جو سلطانہ تروبہ تھی بہت سازشی تھی، بہت چالاک تھی، اور بعد میں چل کے اس نے جو ہے اپنے ہسبینڈ کو مروانے کا پلان بھی بنایا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئی. پلان کیسے بنایا تھا؟ تو یہ جو نصر ہے اسی کے ساتھ مل کے اس نے پلان بنایا تھا. اور پلان کیوں بنایا تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے عبداللہ وہ اس کے بعد جانشین بنے، اور اس کا جو دوسرا بیٹا دوسری وائف سے تھا محمد، وہ جو ہے جو بڑا بیٹا تھا سب سے بڑا بیٹا وہ جو ہے نہ بنے جانشین، وہ سکسیسر نہ بنے. الاوسط، الاوسط کی میننگ ہوتی ہے مڈل، درمیان. تو چونکہ یہ اس خاندان میں 3 عبد الرحمن ہیں، ایک عبد الرحمن داخل ہے، دوسرا یہ ہے، اور تیسرے ایک اور عبد الرحمن آئے گا. تو 3 عبد الرحمن ہیں، اس وجہ سے اس طریقے سے نام لیا جاتا ہے عبد الرحمن اول، عبد الرحمن اوسط یا سیکنڈ، عبد الرحمن سوم یا ثالث یا تھرڈ. ٹھیک ہے، تو مڈل جو ہے یہ ہے، اور اس وجہ سے اس کو اوسط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو محمد کو کیا ہے جانشین سے ہٹانے کے لیے یا محمد کو جو ہے نہ بنانے کے لیے اس نے یہ سازش رچی کہ عبد الرحمن سیکنڈ جب بیمار تھا تو اس کو جو ہے زہر بھجوایا. زہر کس کے ذریعے؟ نصر کے ذریعے، کہ جاؤ اس کو دوا کے طور پہ جو ہے پیش کرنا، جب عبد الرحمن پیے گا تو خود ہی مر جائے گا. لیکن عبد الرحمن کو کیا ہے اس کا
اندازہ ہو گیا تھا یا اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے. چنانچہ جب یہ جو نثر ہے یہ لے کے پہنچا تو اس نے جو ہے خود پینے کے بجائے اس کو پلا دیا. کہا نہیں تم پہلے پی کے دکھاؤ پھر ہم پئیں گے. اور پھر جو ہے یہیں سے جو نثر تھا ان کا خاتمہ ہو گیا. اور تھیولوجین جو ہیں وہ تو وہی یحییٰ ابن یحییٰ لیثی ہیں جو مسمودہ ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے قرطبہ میں بغاوت کی تھی حکم کے دور میں. اور سنگر میں کون ہے؟ زریاب. زریاب یہ بغداد سے اسپین آیا تھا. اور زریاب یہ اسلامی تاریخ یا یہ کہہ لیں کہ دنیاوی تاریخ میں کیا ہے بڑے سنگر کے طور پہ جانا جاتا ہے. اس نے جو ہے ہارون رشید کے اور ہارون رشید کے بعد اس کے بیٹوں کے دربار میں بھی کیا ہے طریقے سے زندگی گزاری اور بہت سی سائنس اور بہت سی دوسری چیزوں میں کیا ہے ماہر تھا. یہ صرف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میوزک میں ہی ماہر تھا، سنگنگ میں ہی ماہر تھا، بلکہ یہ جو ہے جی نثر میل سلیف تھا. تو ہارون رشید اور مامون رشید وغیرہ کے دربار میں یہ جب تھے زریاب، اور وہاں پہ اور بھی لوگ تھے، خاص طور سے اسحاق الموصلی، یہ بھی کیا ہے اس فیلڈ میں ماہر تھے. تو اس کے خلاف کیا ہے جیلسی لوگوں کو ہونے لگی، لوگ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے. تو پھر یہ جو ہے بغداد چھوڑ کے کہاں گیا؟ اسپین آ گیا، قرطبہ آ گیا. جب یہ قرطبہ آیا ہے، اسپین آیا ہے، تو عبد الرحمن جو ہے گیا اور باہر جا کے اس کا ویلکم کیا، اس کو لے کے ساتھ میں آیا. تو یہ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ عبد الرحمن کو اس کی کتنی اہمیت تھی کہ بادشاہ خود جو ہے جا رہا ہے اس کا ویلکم کرنے کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ اسپین میں آیا تھا تو اس کو 3000 دینار سالانہ اس کی تنخواہ تھی. اور قرطبہ میں کیا ہے اس کو 40,000 دینار کی قیمت کا ایک طریقے سے بنگلہ جو ہے وہ دیا گیا تھا. بنگلہ کہہ لیں یا زمین جائیداد جو ہے وہ دی گئی تھی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا اگر پوچھ لیا جائے کہ یہ جو ہے 3000 دینار اور 40,000 دینار کی زمین جائیداد کس کو دی گئی تھی؟ تو وہ زریاب کو دی گئی تھی. کس نے دیا تھا؟ عبد الرحمن اوسط نے دیا تھا. زریاب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو جو ہے 10,000 سانگس کے ٹون یاد تھے. 10,000 ٹونس یاد ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جنات لوگ رات میں آ کے پڑھایا کرتے تھے. زریاب یہ اچھا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسٹرونومی اور جغرافی ان دونوں فیلڈ کا بھی ماہر تھا. اسی طرح اسپین میں جو فیشن وغیرہ کچھ شروع ہوا اس کا کریڈٹ بھی زریاب کو جاتا ہے کہ زریاب نے بہت سے نئے فیشن کو اسپین میں انٹروڈیوس کرایا. جیسے اسپین میں پہلے لوگ جو بال رکھتے تھے تو آتا ہے کہ وہ لوگ لمبے بال ان کے ماتھے پہ لٹکے ہوتے تھے اور بیچ سے مانگ نکلی ہوتی تھی، یعنی لمبے لمبے بال. جیسا میرے خیال سے وہ کون سی ایک پکچر آئی تھی جس میں سلمان خان بیچ کی مانگ نکالتے تھے، تو اس طریقے کے بال رہے ہوں گے میرے خیال سے. لیکن اس نے کوئی نیا فیشن شروع کیا تو بال جو ہے اوپر ماتھے کا حصہ جو ہے خالی رکھتا تھا. اسی طرح پہلے وہاں پر جو پانی پیا جاتا تھا وہ جو ہے میٹل کے گلاس میں، تانبے پیتل اس طرح کے گلاس میں. تو اس نے جو ہے وہاں پر شیشے کا گلاس ایک طرح سے انٹروڈیوس کروایا، لوگ شیشے کے گلاس میں پانی پینا شروع کیے. اسی طرح وہاں پہ جو ڈشز تھی اس میں اسپراگس کر کے کوئی ڈش تھی اس کو انٹروڈیوس کرایا جو وہاں کی بہت پاپولر ڈش بن گئی اور لوگ کیا اس کو بہت زیادہ شوق سے کھانے لگے. تو فیشن وغیرہ میں اس نے جو ہے ان سب چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا. یہ اقسا اب کیا کیا سمجھ میں نہیں آیا. نہیں بتا دیے کچھ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا.